بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر، اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے۔ ناظرین، جب ہم خاندان کے ادارے کو وجود میں لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے، اور خصوصاً جو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، نانا نانی، دادا دادی، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب ان کے بچوں کے آنگن میں کوئی ایسے پھول کھلیں جنہیں دیکھ کر، جن کی مہک سے وہ خوش ہوتے رہیں اور اپنے آپ کو معطر اور تر و تازہ کرتے رہیں۔ سب لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بچے پیدا ہوں۔ بچے پیدا ہونے کی خواہش تو بہت اچھی خواہش ہے، لیکن ان بچوں کی تعلیم، ان بچوں کی تربیت، ان بچوں کے ساتھ کرنا کیا ہے، شاید اس بارے میں ہم بہت ہی کم سوچتے ہیں۔ جب اس موضوع پر بات کی جاتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے سوال جب کیے جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس 2-3 سوالوں کے بجائے آگے کوئی سوال نہیں ہوتے، اور ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوتے کہ اس اولاد کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری دنیا کے لیے نفع مند ثابت ہو، ہماری آخرت کے لیے نفع مند ثابت ہو، لیکن دنیا اور آخرت میں اس اولاد کو نفع مند بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ عموماً ہم پوری دنیا کے مسائل پر زیر بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں وہ کبھی بھی ہماری ڈرائنگ روم میں ڈسکس نہیں ہوتے، ہمارے کلاس روم میں ڈسکس نہیں ہوتے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بھی ان مسائل کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، ان مواقع پر ہم ان موضوعات کو ضرور زیر بحث لاتے ہیں جب کہیں بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کا ایشو پیش آ جاتا ہے، جیسے زینب کا واقعہ ہمارے سامنے آیا تو پھر ہم پورا پاکستان بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، لیکن جو ہی واقعہ ہوا پھر اس کے بعد ہم نے ایک چادر لی اور لمبی تان کے سو گئے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہماری گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، ایون کہ ہمارے گھروں کے اندر بڑے خوفناک سطح پر یہ موجود ہیں، اور ہم اپنے بچوں سے کبھی پوچھتے نہیں ہیں، اور بچے کبھی ہمیں ہمارے سامنے سہمے ہوئے انداز میں کوئی شکایت کر بھی دیں تو ہم بچوں کو بجائے اس کے کہ ان کی شکایت کا ازالہ کریں اور ان کی بات پر یقین اور اعتماد کریں، ہم بڑے کی بات پر یقین اور اعتماد کرتے ہیں، بچے کی بات پر یقین اور اعتماد نہیں کرتے۔ لیکن جب پبلک میں جاتے ہیں تو بڑے دھن کے کہتے ہیں، بچے تو بڑے من کے سچے ہوتے ہیں۔ بھائی، یہ جو من کے سچے ہیں ان سے پوچھو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے، اور وہ آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کی دہشت اور وحشت کی وجہ سے وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو بتانے سے کترا رہے ہیں، وہ آپ سے ان باتوں کو چھپا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ باہر اگر وہ کہیں ریئیکٹ کریں گے تو وہاں بھی پرابلم ہوگا ان کے لیے، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، وہاں پر بھی اگر وہ ریئیکٹ کریں گے تو پرابلم ہوگا، اور گھر میں بھی آ کے ریئیکٹ کریں گے اگر بتائیں گے اس بارے میں تو پھر ان کے لیے بڑے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ہم جیسا بننا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو یہ شو کرواتے ہیں کہ آپ نے جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں ان کے مطابق ہی چلنا ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر ہمارے ٹی وی چینلز پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اور جب گفتگو ہوتی بھی ہے تو کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آ جائے تب ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن آج کے لیے ہمارے پاس بڑی اہم شخصیات موجود ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ان موضوعات پر، کتابیں لکھی ہیں، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور ہم ان سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد منیر صاحب، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں مختلف اہم مناصب پر فائز رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، رائٹس آف دی چائلڈ ان اسلام، اور اس کتاب میں ان تمام موضوعات کا بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے زبردست انداز میں احاطہ کیا گیا ہے، اور یہ کتاب انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی دستیاب ہے۔ یہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے، IRD، یہ اس نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ہماری دوسری مہمان ہیں بشریٰ اقبال صاحبہ، براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، اور یہ CEO ہیں محفوظ بچپن۔ انہوں نے اپنا ایک ادارہ بنایا ہے بچوں کے حقوق کے حوالے سے، بچوں کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے۔ بہت شکریہ بشریٰ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب، یہ ورچوئل یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور انہوں نے بھی ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہی بہت زبردست ہے کہ اپنی شخصیت کی تلاش میں گم ہمارے بچے۔ یعنی بچے جو ہیں ہماری سوسائٹی میں اپنی شخصیت کی تلاش میں وہ گم ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ بہت سے سوال اپنے ذہن میں لے کر کل بلاتے رہتے ہیں، لیکن ان سوالوں کے جوابات نہیں مل پا رہے۔ تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر منیر صاحب، یہ بتائیے کہ جو بک آپ نے لکھی ہے رائٹس آف دی چائلڈ ان اسلام، بیسک کیا تھیم ہے اس کتاب میں، کن کن موضوعات کو آپ نے زیر بحث بنایا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا صبوح صاحب۔
اس کتاب میں جو مین موضوع ہے وہ تو اس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ بچوں کی حقوق کیا ہے. اب بچوں کے حقوق خاص کر والدین کے اوپر کیا ہے, والدین کے حقوق بچوں کے اوپر کیا ہے, اور بچوں کے حقوق ریاست کے اوپر کیا ہے, اور بچوں کے حقوق بین الاقوامی قانون میں کیا ہے. اچھا, یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کے یعنی کہ تمام تفاصیل اس کتاب کے اندر الحمدللہ وہ میں نے جمع کیے ہیں. اور باقی جو ہے کچھ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, وہ جس کو ہم ریچولز کہتے ہیں. صحیح. بہت ساری چیزیں کہ بچے کا نام اور بچے کا یہ اور بچے کا وہ اور اس کا ختنہ, اور ان چیزوں پہ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں, دوسری زبانوں میں. لیکن بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور خاص کر حقوق ریاست کے اوپر بچوں کے کیا حقوق ہے, ریاست کے بچوں کے اوپر کیا حقوق ہے, بچوں کے حقوق والدین کے اوپر کیا ہے, والدین کے بچوں کے اوپر کیا ہے, یہ پورا ایک سائیکل ہے. یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں 2 ways, کہ بچوں کے حقوق بھی ہے اور والدین کے حقوق بھی ہے, ریاست کے حقوق بھی ہے اور بچوں کے حقوق ریاست کے اوپر بھی ہے. اور اس طرح بین الاقوامی قانون میں کیا حقوق ہے بچوں کے, اور پھر پاکستان نے یا ہماری ریاست نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے, اس کو کتنی جگہ دی ہے. ان ساری موضوعات کا بحث اس کتاب میں نے کوشش کی ہے, یہ ساری چیزیں جمع کی ہے. صحیح. اچھا, یہ بڑا اہم ہے, اس موضوع کو مزید تھوڑا سا ہم بات کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ کیا حق ہے ریاست کا اور بچوں کے حوالے سے کیا اقدامات کرے. بشرا, یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ادارہ ہے محفوظ بچپن, یہ کیا کرتا ہے, اس کا کیا رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ اصل میں سبق ہوا یہ کہ ابھی آپ نے زینب کا ذکر کیا تھا. جب زینب کا ایک بہت بدقسمت مرڈر ہوا تو ہمارے معاشرے میں ایک دم سے ایک دوڑ چل پڑی کہ بچے جو ہیں ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو ان کی جنسی تعلیم بہت ضروری ہے. بچے جو ہیں ان کے ساتھ شاید صرف زیادتی ہی ہو رہی ہے. تو اس وقت میں مجھے یہ لگا کہ ہمیں ہولسٹک اپروچ کی طرف جانا چاہیے. ہمیں جامع ایک, چونکہ ہر چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے, تو ہم نے اس پہ سوچا یہ کہ یہ تھوڑا سا ریسرچ کیا, تھوڑا سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھے, جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھے, بات چیت کرنے کے بعد یہ کیمپین ایک ڈیزائن ہوئی جس میں ہم نے کہا کہ ہم اس کو اویئرنیس کیمپین رکھیں گے, جس میں ہم بڑوں کی تربیت کریں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کو صرف بچے نہیں سمجھنا, معاشرے کے چھوٹے افراد سمجھنا ہے. جو آج بچہ ہے اس نے کل بڑا ہونا ہے. تو محفوظ بچپن از اے بگر امبریلا. اس کے اندر محفوظ گھر ہے, محفوظ اسکول ہے, محفوظ سیف سائبر سپیسز ہیں, محفوظ کھیل کے میدان ہیں, اور اس سے مطلب ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم اس کے اندر ایک اور ایڈیشن, جیسے جیسے ہمارا تجربہ بڑھ رہا ہے, پیرنٹس کے جو آپ کو خبریں ملتی ہیں یا کوئی واقعات ہو رہے ہیں تو اس کے مطابق اس کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے یوز کیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اور ورک شاپس کا جو ایک پلیٹ فارمز ہیں وہ. صحیح. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے کہ عموماً ہم آج تک تو یہی سنتے آ رہے تھے کہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. آپ نے بڑوں کی تربیت شروع کی ہے تاکہ بچوں کو ٹھیک تربیت کر سکیں. اچھا ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب, آپ نے جو کتاب لکھی ہے اپنی شخصیت کی تلاش میں گم ہمارے بچے, آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس کتاب میں لکھا کیا آپ نے؟ جی بہت شکریہ سبوق سید صاحب, آپ نے مدعو کیا اور اس کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں. جیسے کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے, ہماری شخصیت کی اپنی شخصیت کی تلاش میں گم ہمارے بچے. اس میں بچوں کی شخصیت کے اوپر جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو موضوع بنایا گیا ہے. صحیح. یہ اثرات ہمارے سماجی رویوں میں موجود ہیں جو بچوں کی تربیت اور ان کی ذہنی نشوونما, ان کی ذہنی ساخت پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے تعلیمی طریقوں میں جو پرابلمز ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا ہے. پھر دینی حوالوں سے جو ہمارے کچھ دینی رویے کچھ ایسے بن گئے ہیں جس کی وجہ سے جو حوالہ دین کا ہے ان کا, اس کی وجہ سے وہ بچوں کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان تمام موضوعات کو اس کے اندر سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے. صحیح. بیسیکلی یہ کتاب والدین اور اساتذہ کے لیے لکھی گئی ہے. ٹھیک. اور اساتذہ میں بھی اسکول, کالج اور مدارس, ان دونوں کو اس میں شامل کیا گیا. ٹھیک. جی. اچھا ڈاکٹر منیر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ اس کتاب, آپ نے جو کتاب لکھی ہے رائٹس آف دی چائلڈ ان اسلام, کہ اسلام میں بچوں کے حقوق کیا ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو والدین کے اوپر, کیونکہ وہ آتا تو ماں کی گود میں ہے نا, تو بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے, تو کیا حق ہے ماں کا, باپ کا کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں؟ وہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ایک اچھی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اصل میں وہ بچے کو اپنی خواہش نہیں ہوتی,
والدین نے خود ہی اپنی خواہش سے شادی کی، ظاہر ہے بزرگوں نے کہا ہوگا شادی کرو، اور شادی، مسئلہ یہ ہے کہ شادی کا جو یعنی کہ ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم شادیاں نہیں کریں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے، تو جو موجودہ لوگ ہیں یہ تو مر جائیں گے اور دنیا ظاہر ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے اور مقاصد الشریعہ کا منشا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ نہیں، زندگی دنیا میں زندگی باقی رہے۔ تو بچہ آ گیا دنیا میں، اب جب یہ بچہ آ گیا ہے، بلکہ بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ والدین کو ہسپتال جانا تھا، ڈاکٹروں کے پاس جانا تھا، اور اچھے اچھے ڈاکٹروں کے پاس، ان کے پاس جا کے کہ بھئی بچہ ٹھیک ہے، فیٹس جسے ہم کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوا، تو ان کا خیال رکھنا تھا۔ اور ظاہر ہے اس میں اسٹیٹ کا رول ہے کہ یہ جو ہسپتال ہے، یہ جو ڈاکٹر ہے، یہ ہسپتال کس نے بنوایا ہے، اس کی مینٹیننس کون کر رہی ہے، اور یہ بلینز آف روپے جو ہیلتھ بجٹ ہے کون خرچ کر رہا ہے، اسٹیٹ کر رہا ہے۔ آگے سے یہ میڈیکل کالجز کس نے بنائے ہیں، اور یہ ادھر سارے ڈاکٹروں کو کون پڑھوا رہا ہے، کیونکہ ہم اگر سرکاری میڈیکل کالجز میں بھی کوئی پڑھتا ہے تو بہت بڑی سبسڈی اسٹیٹ ان کو دیتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اسٹیٹ کے جو فرائض ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، اور والدین جو ہے وہ بھی اپنی فرائض ادھر ہی پوری کروا رہے ہیں۔ اب جب بچہ پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے خوبصورت نام کہتے ہیں اس کا رکھو، اور آگے سے جو باقی بہت ساری چیزیں ہیں، عقیقہ، اگر ایک بچی ہے تو ایک جو ہے بکرا، اور اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں 7ویں دن وغیرہ۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک اگر ہم نہ بھی کریں تو شاید ہم گناہگار نہیں ہیں۔ جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کی صحت کا ہم خیال رکھیں۔ اب بچے کو کس وقت ہم نے کیا دینا ہے، اس کو دودھ پلانے کا ہم انتظام کریں۔ اگر امی نہیں کر سکتی، اس کو کوئی مسئلہ ہے تو ظاہر ہے والد نے کرانا ہے، اور اگر بچے کو امی کو طلاق ہو گئی مثلا کوئی اور وجہ ہے تو والد نے ان کو ہائر کرنا ہے، والدہ کو پیسے دینے ہیں کہ آپ میرے بچے کو دودھ پلائیں، اور یہ بندوبست اسی نے کرانا ہے آگے سے، اور یہ پیسے والد دے گا۔ آگے سے جو بہت ضروری ہے ان کی مثلا کس وقت کون سا ویکسین لگتا ہے، کون سے قطرے دینے ہیں، کیا چیز ہے، صحت کا الف سے یہ تک، ظاہر ہے یہ چیزیں ساری اسٹیٹ مہیا کرتا ہے، اور والدین کا فرض ہے کہ وہ ٹائم پہ ان کو دے دے بچے کو، تاکہ بچے کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ اور آگے سے ظاہر ہے بچہ جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اچھے سے اچھے، جس کو ہم کنڈر گارٹن بولتے ہیں، بچوں کے جو اچھے سے اسکول ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ بلینز آف روپے تعلیم پہ کون خرچ کرتا ہے، اسٹیٹ کرتا ہے، ریاست کرتا ہے، اور اس کو مینٹین، ٹیچروں کی تنخواہیں، ہر چیز وہ اسٹیٹ کرتا ہے۔ تو اسٹیٹ اپنا کام کرتا ہے، لیکن والدین اگر بچے کو نہ ڈالے تو والدین گناہ گار ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے تعلیم پر اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اور بلکہ یہ جو حدیث ہے، اب یہ جو قرآن کی آیت ہے چیپٹر 66 کا جو آیت نمبر 6 ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، تو اس میں جو تشریح ہوئی ہے آگے سے مفسرین نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو تعلیم سے محروم رکھو گے، ان کی اچھی تعلیم نہیں کراؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ غفلت سے زندگی گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہو۔ تو ایک بہت بڑا جو فرض پہ ہمارے والدین کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی اچھی سے اچھی تعلیم ہم کریں، اور ظاہر ہے اس نے جتنا ٹائم اسکول میں گزارنا ہے تو وہ بھی اچھا اسکول ہم سلیکٹ کریں، اور آگے سے پھر جس نے ہمارے ساتھ ٹائم گزارنا ہے تو ہم اچھی سے اچھی مثلا بچے کے سامنے غلط باتیں نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کرے، گالیاں وغیرہ کچھ بھی نہ سکھائیں، اچھی سے اچھی باتیں کرے، اچھا اخلاق، اچھی تربیت کرے۔ تو 2 چیزیں ہیں، گھر میں بھی اور اسکول میں بھی۔ تو ایک بہت بڑا جو ایک ضروری ادھر کام ہوتا ہے وہ ہے کہ ہم بچے کی تعلیم پہ خصوصی توجہ دے دیں، اچھی سے اچھی تعلیم وہ دینا ہمارا فرض ہے، اور اسٹیٹ نے ظاہر ہے اسی کو اس کا اہتمام کرنا ہے، اور والدین نے بھی کرنا ہے، اور اگر والدین نہیں کریں گے تو والدین گناہ گار ہے۔ والدین اس کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، ویکسینیشن وغیرہ نہیں کرائیں گے، ڈراپس نہیں دیں گے، یہ جو تو اس کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گی، صحت ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اس کی گناہ گار کون ہے؟ والدین ہیں۔ اور ظاہر اسٹیٹ کا بھی کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ یہ اشور کروا لے کہ والدین بچوں کو لے جاتے ہیں اور یہ سہولتیں موجود ہے تو تاکہ بچے کی صحت ٹھیک ہو، بچے کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی کہ آپ نے کہا کہ اسکول کا اور کیا کہتے ہیں اسپتال کا، یعنی ریاست ایک ایسا ماحول قائم کرے جس کے نتیجے میں بچہ صحت مند بھی ہو اور تعلیم یافتہ بھی ہو، اور ریاست جب یہ دونوں چیزیں کر لیتی ہے تو اب اگر پیرنٹس نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو وہ گناہ گار ہوں گے، اور آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیا اس میں۔ لیکن بشرا، میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت یا ریاست یہ ماحول تو قائم کر دے گی، اصل ایشو یہ ہے کہ گھر کے اندر کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے، اور گھر کے اندر کا ماحول بچے کا سب سے پہلا استاد ہوتا ہے۔
بچہ اپنے ماں، اس کی زندگی کے پہلے ہیرو اس کی ماں اور اس کے بابا ہی ہوتے ہیں. بچہ انہی کو دیکھتا ہے، انہی سے سیکھتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھروں میں بہت اچھا اہتمام بھی ہے کہ ایون کہ ماں باپ کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ بچوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ الگ کمرے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، بچوں کے سامنے نہیں کرتے. اور بچوں کو یہ شو بھی نہیں ہونے دیتے کہ ان دونوں کے درمیان، کیونکہ بچے کا اگر ہیرو چیختا ہوا نظر آ جائے گا، بچے کا ہیرو اگر آپس میں لڑتا ہوا دکھائی دے گا تو بچے کی شخصیت پر بہت برا اثر مرتب ہوگا. لیکن یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ہو رہی ہیں. آپ محفوظ بچپن کی بات کرتی ہیں تو ایک ذہنی طور پر بھی بچہ محفوظ ہونا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. جب بھی میں انٹریکٹ کرتی ہوں، ورک شاپس کرتی ہوں، خاص طور پہ والدین کے ساتھ، تو میں ان لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ جب آپ بچوں کو لا رہے تھے دنیا میں تو کیا آپ اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہوئے تھے؟ کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ ایک رسپانسبلٹی آ رہی ہے جو آپ کی زندگی کو آل ٹوگیدر بدل دے گی؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے. بہت حد تک قدرتی طور پر ماں کی ذمہ داری وہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کو نرچر کرنا ہوتا ہے. لیکن جو باقی کی اینیمل سپیشیز ہیں ان میں اور انسانوں میں جو ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ بچے پالنے کے لیے انسان شروع سے شیئرڈ رسپانسبلٹی پر ڈپینڈ کر رہے تھے، جس میں کہ باپ کا کردار بھی ہے، جس میں گھر میں موجود اگر نانی نانا دادی دادا ہیں، پھوپھی چاچا یا کوئی بھی جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں لوگ، تو وہ سب مل کر، کیونکہ ماں کے لیے پاسبل نہیں ہے 24/7 کہ وہ بچے کی ہر ضرورت کو پورا کرتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس کی اور بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اب وہ جو شیئرڈ رسپانسبلٹی تھی، اس کو یورپ نے جب نیوکلیر فیملیز کا سسٹم وہاں پر رائج ہوا تو وہ انہوں نے کنڈر گارڈن اور پری سکولز اور اس طرح کی نرسریز یا ڈے کیئرز کی صورت میں اس کو اڈاپٹ کیا. یہ بھی تو وہی والی چیز ہے کہ آپ بچے کو کچھ دیر کے لیے وہاں بھیجیں گے، ان کی تربیت تھوڑی وہاں ہو جائے گی، پلس وہ بچے وہاں محفوظ رہیں گے. مین وائل میں ماں اپنا یا تو روزی روٹی کا کام کر لے گی یا گھر کا کام کر لے گی یا ریسٹ کر لے گی یا اس کے لیے ایک بریک ہو جائے گا. صحیح. ان چیزوں کے لیے ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر والدین تیار نہیں ہوتے. ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ بچہ کو جنم دینا ایک کام ہو گیا، اب بچہ چونکہ پیدا ہو گیا تو وہ پل بھی جائے گا. ہاں وہ مطلب اس پہ کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی ہوتی کہ اس کو انوائرمنٹ کس طرح کا پرووائڈ کرنا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خبروں میں ہمارے یہاں بڑی عجیب عجیب خبریں آتی ہیں، بچہ پانی کے ٹب میں ڈوب گیا، مر گیا. بچہ ابھی چھت سے پرسوں گرا، خبر آئی تھی کہ مائکرو اوون میں 2 مہینے بعد بچہ ملا وہاں سے. جی یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. ڈی فریزر میں بچہ گرا، سیڑھیوں سے گر گیا، اس کو کرنٹ لگ گئی، بھاگ رہا تھا بچہ. آپ عموماً آپ ہاؤس ہولڈ پہ سنا ہوگا، رمضان ہے آج کل تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تیل کی کڑھائی سے تیل الٹ گیا، بچے کے اوپر گرم دودھ گر گیا. یہ کس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارے گھر ہی ہم اس طرح سے ڈیزائن نہیں کرتے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بچوں کا لیول کیا ہے، ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی، کس ٹائم پر وہ اگر اس طرح کا گھر میں انوائرمنٹ چل رہا ہے کہ ماں مصروف ہے، اور وہ مصروف ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس تو میڈ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے. ایسی صورت میں بچے کو کہاں آپ نے رکھنا ہے، کیسے بچے بھی بعض گھروں میں تو ماشاءاللہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ 16 12 6 8 بچے پیدا ہو رہے ہیں. جہاں زیادہ بچے ہوتے ہیں وہاں سپورٹ سسٹم قدرتی وہ آپس میں ڈیولپ کر لیتے ہیں. صحیح. اچھا. جہاں کم بچے ہوتے ہیں وہاں زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو وہ بہت زیادہ مطلب ماں سے یا باپ سے، یہ جو بھی پرائمری کیئر گیور ہے اس کے اٹینشن بہت زیادہ چاہتے ہیں. وہ جیسے ہی سائڈ پر ہوگا وہ بچہ آپ کو پینکڈ ہوتا نظر آئے گا. وہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ کم سے کم آپس میں سپورٹ سسٹم ایک بن جاتا ہے، لیکن ماں باپ کا جو تربیت کا مقصد ہے وہ وہاں پر ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کی کوئی تربیت کر سکیں. اتنی فیسیں ہیں آج کل. ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے تھے ریاست بچوں کو تعلیم دے، لیکن یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں اور وہ جو فیس لیتے ہیں تو وہ مطلب 2 ایسے لوگ بھی ہیں جن کی تنخواہ جو 2 مہینے کی اتنی بندی جو 1 مہینے کی فیس یہاں لی جاتی ہے. آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، ان کی خوراک، نیوٹریشن کتنا بڑا پرابلم ہے. ہم 22 ملین سے زیادہ بچے ہیں پاکستان میں، اور ہمارا اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مال نیوٹریشن ہے ہمارے پاس. ہمارے بچوں کی غذائیت پوری نہیں ہوتی، تو خوراک ہی نہیں ہے تو تعلیم تو پھر بات کی بات آئے گی. اور خوراک بھی نہیں، دوسرا اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ بچوں کو کیا خوراک دینی چاہیے اور کتنی ان کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر عرفان صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ اپنی شخصیت کی جو تلاش میں گم جو ہمارے بچے ہیں، اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ یورپ کے اندر ان سوالات کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس بھی کیا گیا. وہ جب صوفیز ورلڈ، صوفی کی دنیا کتاب بھی آئی ہے تو میں کون ہوں، وہ ایک سوال سے آغاز کرتے ہیں. اور ہمارے بچوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ سوال نہیں کرنا آپ نے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آمریت ہمارے معاشرے کے اندر، اصل میں آمریت گھر کے اندر ہے کہ ماں باپ ہی سوال کرنے کی پرمیشن نہیں دیتے، اور وہ سب سے پہلے بچے کا گلا نہیں گھونٹتے
لیکن بچے کے دماغ کو گھونٹ دیتے ہیں سوال کے اس میں نا کہ سوال تم نے نہیں کرنا. اور اگر کوئی بچہ سوال کر بھی دے تو پھر ہم آگے سے جس طرح کے جملے اس کو کستے ہیں اور وہ کہتے ہیں بڑا افلاطون آیا ہے, سقراط بننے کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح کی باتیں ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بچے کی شخصیت کیسے گروم ہو سکتی ہے, کیسے اس کو گھر کے اندر اس کی ٹریننگ کی جائے کہ وہ اچھی شخصیت کا مالک بنے؟ جی, بچہ جو ہے جب پہلے دن کا بچہ بھی نا ایک پورا نفسیاتی وجود ہوتا ہے. صحیح. تو ہمارے ہاں اس کی بڑی کم اویئرنیس ہے کہ ہم بچے کو ایک پورا نفسیاتی وجود نہیں سمجھتے. اس کی عزت نفس پوری ایک عزت نفس ہوتی ہے. جس طرح آپ کو کوئی ناگوار بات کہہ دی جائے تو آپ کو جو فیل ہوگا ایک بچے کو ویسے ہی فیل ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی پورا ایک جس طرح ایک مکمل باشعور انسان ہوتا ہے ایسا ایک مکمل باشعور بچہ بھی ہوتا ہے. صرف اس کے پاس علم اور تجربے کی کمی ہوتی ہے مگر انسان وہ مکمل ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. تو اس کتاب میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ بچے کے ابتدائی تاثرات ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. صحیح. تو اس میں ان تاثرات کو بڑے اہتمام اور خیال اور سمجھداری سے بچے کے ذہن میں منتقل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں نے پہلے چیپٹر میں یہ بات کہی کہ اوائل عمر میں یعنی شروع کی عمر میں تصور خدا کی تشکیل میں والدین اور اساتذہ کے شخصی اثرات. صحیح. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ علم نفسیات بھی یہ بتاتا ہے کہ والدین سے خدا کا تصور بھی والدین سے انسان اخذ کرتا ہے, اساتذہ سے اخذ کرتا ہے. صحیح. بچے جو ہیں وہ بعض اوقات مولوی صاحب کو خدا سمجھ لیتے ہیں یا خدا کا کوئی روپ سمجھ لیتے ہیں. مسیحی بچے پادری صاحب کو خدا کا روپ سمجھ لیتے ہیں. تو جس قسم کے والدین جس قسم کے اساتذہ ہوں گے ویسا تصور خدا اس بچے کے ذہن میں اترے گا. صحیح. اور ویسا اس کا دینی مزاج بنے گا. اور اسی طرح وہ جس قسم کی پروڈکٹ تیار ہوگا وہ دراصل اس کے پیچھے اس کے بچپن کے ابتدائی تاثرات ہیں. اسی طرح اس تعلیم کے ساتھ بچے کی دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی. صحیح. اس کا تعلق بھی پہلے شروع میں جب آپ تعلیم کا آغاز کرنے لگتے ہیں تو کس انداز میں بچے کو تعلیم کی طرف راغب کر رہے ہیں. صحیح. وہ تاثرات اہم ہوتے ہیں کہ بچے آگے چل کے تعلیم کے ساتھ اس کا وابستگی ہوگی یا وہ تعلیم کو اپنا رقیب سمجھے گا. صحیح. تو اس قسم کے جو ہیں وہ تاثرات کے اوپر یہ کتاب ہے جس کو میں نے کوشش کی ہے کہ بچے کی شخصیت کن جگہوں سے ڈیمیج ہو رہی ہے. صحیح. ان چیزوں کو میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. آخری چیپٹر جو ہے وہ میں نے پوری ایک تحقیقی مقالہ ہے. صحیح. جنسی زیادتی کے موضوع کے اوپر. صحیح. اس کے اوپر میں نے پورا ایک تحقیقی مقالہ لکھا. تو اچھا, یہ بہت اہم ہے ڈاکٹر عرفان صاحب, لیکن ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. تو یہ جنسی زیادتی جو ہے نا زیادہ انہی چیزوں کو اچھالا جاتا ہے کیونکہ شخصیت کے مختلف ایشوز ہیں. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان پر ہم بات کر سکیں, لیکن وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو اس ایشو کو زیادہ زیر باس لاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ گھروں کے اندر اس طرح کے واقعات خود میرے علم میں آئے ہیں اور ہم حیران ہو کر رہ گئے ہیں کہ بچوں پر کہاں سے اور کون سے لوگ دست درازیاں کرتے ہیں اور وہ باتیں بیان بھی نہیں کی جا سکتی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بچوں کے حقوق کے حوالے سے, بچوں کے مسائل کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے اور بچوں کی تعلیم تربیت جو ہے وہ کس طرح کی جا رہی ہے اور بچوں کے خود اپنے مسائل کیا ہیں. وہ مسائل جو بچے کسی کو بتا نہیں سکتے, وہ ہیں تو من کے سچے لیکن ان کی سچائی کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر منیر صاحب, اس ایشو پر بھی ہم آئیں گے, بات کریں گے جو جنسی زیادتیوں کا ایشو ہے. لیکن ایک اور بہت بڑا پرابلم ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو رہا ہے. وہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب کہیں دوسری شادی ہو جاتی ہے یا ماں فوت ہو جاتی ہے یا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ یتیم بچہ یا وہ کسی جگہ ستیلا بچہ بن کے جو ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی اٹھان وہ گھر کے اندر نا وہ کھڑا ہوا نا اپنا خاموشی کے ساتھ ماتم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یعنی اس کی جو حالت ہوتی ہے نا وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سکے بچے ہیں اور یہ ستیلا بچہ ہے. ہر حوالے سے نا وہ اپنے آپ کو اس کا احتجاج جو ہے نا وہ خاموش احتجاج وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں ہمارے جو ناظرین ان کی رہنمائی کریں کہ جو ستیلا بچہ ہے یا یتیم بچہ ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, اور خود جب ہم دوسری شادیاں کر لیتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں یا ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے
کہ ہم اس بچے کے لیے کچھ سوچ رہے نہیں سوچ رہے؟ آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ اصل میں اسلام میں ہمیشہ کہتا ہوں دوسری شادی یا تیسری چوتھی منع نہیں ہے، لیکن جو ہم کرتے ہیں دوسری شادی کر کے اور پہلے بیگم کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ جو زیادتی شروع ہو جاتی ہے، صحیح، یہ بہت 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 غلط کام ہے اور شریعت کی بالکل منافی کام ہے۔ جہاں تک یتیم بچے کا یا سوتیلے بچے کا تعلق ہے، بلکہ جب والد دوسری شادی کرتا ہے تو جو پہلے بچے ہوتے ہیں، اب والد کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو جتنا میں ٹائم دے سکتا تھا اور جتنا وقت دے سکتا تھا، جو تربیت میں لگاتا تھا، ان کا مثلاً کوئی ہوم ورک کا ٹائم تھا، وہ اب سارا ڈسٹرب ہو گیا۔ صحیح، تو اب ان کو یہ احساس جو ہے نا، اگر ان کے سامنے ہو کہ بھئی میں کل مرنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور میں بچوں کے ساتھ زیادتی بالکل نہ کروں، کیونکہ ان کو پیدا کرنا صرف مسئلہ نہیں تھا، ان کی تربیت بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ جب تک ایک والد بچے کے ساتھ اس کی بڑی اچھی دوستی نہیں ہوتی اور ماں کی اچھی دوستی نہیں ہوتی، صحیح، تو یہ بچے والد کو یا والدہ کو اپنے جو وہ مسائل جو کسی اور کو نہیں بتا سکتے وہ ان کو نہیں بتاتے۔ تو اگر والد نے بچے کے ساتھ دوستی لگائی ہے تو بچہ یا بچی ہر وہ مسئلہ جو کسی اور کو نہیں بتا سکتا وہ والد کو یا والدہ کو بتائے گا یا بتائے گی۔ اب اگر اس طرح ہم تعلق رکھیں تو انشاءاللہ سوتیلا بچہ بھی وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ احساس نہیں ہوگا کہ اب والد نے دوسری شادی کی اور یا جو ہے مسئلہ ہو گیا۔ اور یا یتیم جو بچہ ہے، یتیم کے لیے تو اللہ کی رسول نے اور اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی اور رحم کا جو معاملہ انہوں نے فرمایا ہے، اس کا اگر ہم خیال رکھیں تو میرے خیال میں وہ ہمارے لیے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جنت جانے کے لیے وہ جو ہے وہ کافی ہے، بلکہ دوسرا فرماتے کہ میرے ساتھ جنت میں وہ بندہ ایسے ہی ہوگا، انگلی دونوں اٹھائی۔ تو یتیم کا تو خاص اللہ کے رسول نے کہا خیال رکھو، اور اگر مسلمان نہیں رکھے گا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اور ظاہر ہے ریاست مسئلہ ادھر سب سے بڑا ایک ہے ہماری ریاست کا۔ ادھر آپ دیکھیں کہ ہماری تعلیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے جو ابھی بات کی پہلے کہ ٹیوشن فیسیں بہت زیادہ ہو گئی، اگر ریاست تعلیم پہ بہت زیادہ خرچ کرنا شروع کرے، بہت اچھی ٹیچر ہو، بہت اچھی سہولتیں ہو، تو ہم کبھی بھی پرائیویٹ اداروں میں بچے کو نہیں بھیجیں گے، صحیح، اور ان کو بھیجیں گے ہم اسٹیٹ کے اداروں میں۔ سوتیلا بھی جائے گا، یتیم بھی جائے گا، اور میرا بچہ بھی جائے گا، اور آپ کا بچہ بھی جائے گا۔ اسی طرح ریاست اگر ان کی صحت کے لیے اچھے اسپتال، اچھے ڈاکٹر، اچھی دوائیں، یہ سب کچھ ہو تو بچوں کو ظاہر ہے ہم ادھر ہی لے جائیں گے، اور پرائیویٹ سہولت ہوں گے، پرائیویٹ جو کلینکس ہے وغیرہ اس میں نہیں جائیں گے۔ تو یہی مسائل ہیں، اسٹیٹ کی جو ہے نا توجہ بدقسمتی سے کسی اور طرف ہوتی ہے، اور تعلیم پہ، بچوں کی تعلیم پہ، ان کے نگہداشت پہ، ان کی تربیت پہ توجہ ہماری کم ہوتی ہے۔ اس طرح اگر اسٹیٹ قانوناً یہ کرے کہ اگر بندے نے دوسری شادی کی ہے تو ضرور کرے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں یہ ہے کہ اس کا کوئی اس بچہ ہے دوسری بیوی سے یا پہلی جو بیوی ہے اس کو تو اس نے کوئی محروم نہیں کیا، اس نے کوئی اس کے ساتھ کوئی اس کے حقوق کا تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ غفلت تو نہیں برتی، اور اگر کر دیا تو پھر یہ اور یہ سزا اس کے لیے ہوگی۔ اور یہ کچھ ریاستوں میں ہیں، کچھ جو ہے ملکوں میں بہت یعنی کہ مشکل ہے دوسری شادی کرنا، بلکہ مثلا ترکی میں یا تیونس میں تو سمجھو آپ بالکل امپاسبل ہے، دوسری شادی بندہ نہیں کر سکتا۔ اور کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو عدل کا معاملہ ہے کہ بھائی آپ اگر عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو دونوں کے درمیان تو پھر شادی کرے، تو وہ عدل یعنی کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، اور انیسٹلی بات یہ ہے کہ وہ عدل ہم سے آج کل ہو نہیں سکتا، اور جب ہم سے ہو نہیں سکتا تو ہم پھر کیوں دوسری شادیاں کریں اور تیسری شادی کریں اور چوتھی شادی کریں۔ ڈاکٹر صاحب ایک معاملہ تو عدل کا دوسری بیوی کے ساتھ ہے نا، یا پہلی بیوی کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ کسی بندے کی تربیت نہیں ہے۔ بچہ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب نئی شادی ہوگی ہے تو بچہ ستیلا ہے، تو وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کو تو شکایت لگاتے ہوئے نا ایک جھجک ہوتی ہے، کیونکہ ہمیشہ بڑے ایکٹنگ کر لیتے ہیں نا، بچہ تو سچ بول رہا ہوتا ہے، تو بچہ وہ جو اگر ستیلی ماں شکایت لگا دے بچے کی نا تو باپ اسی کو ڈانٹتا ہے، اور یہ سارے واقعات ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، اور میں بہت اچھے طریقے میرے سامنے وہ بچے سارے گھوم رہے ہیں جن کو میں نے خود جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ ان کے ساتھ ان کی زندگیاں کیسے تباہ ہوگی۔ ایسے ذہین اور قابل بچے تھے، اس وقت ورکشاپوں میں کام کر رہے ہیں،
اور بہت ہی بہترین تھے. تو عدل کا ایک تقاضا تو یہ ہے, لیکن یہ نا کہ یہ عدل کہ وہ اتنا تو اس کے پاس یہ سسٹم ہونا چاہیے ذہنی طور پر کہ وہ سمجھ سکے کہ بچے کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ ظاہری طور پر جب باپ آتا ہے نا تو اس وقت وہ کیا کرتی ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے بچے کو ٹریٹمنٹ, ہاں بیٹا آ جاؤ, شاباش, یہاں بیٹھو, میرے پاس بیٹھو, یہ وہ. اچھا وہ بچہ اس کو بنا تھوڑی سی غنیمت سمجھتا ہے کہ چلو چند گھڑیوں کے لیے صحیح یہ محبت تو مل رہی ہے. وہ اپنی اصل ماں کی محبت کو نا وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہاں پہ. اور اچھا پھر اس کے بعد بھی جو سلوک ہوتا ہے تو باپ یہ سمجھا کہ نہیں یار تو بڑی اچھی ہے, یہ سارا معاملہ بڑا سیٹ چل رہا ہے. یا باپ کے حوالے سے بھی ریورس ہم لوگ سوچیں تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن بعد میں جو کچھ ساتھ کیا جاتا ہے تو بچہ کبھی شکایت لگا دینا تو باپ کے ذہن میں وہ تصویر ہوتی ہے جس میں اس کو بڑا خوش اور دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پرابلم ہے اسے کیسے سیٹ کیا جائے؟ اگر پہلی امی یہ جس طرح آپ نے فرمایا اس طرح کام کر رہی ہے کہ جب ان کے خاوند آتے ہیں تو کچھ اور شو کرتی ہے اور جب وہ نہیں ہوتے تو کچھ اور زیادتی کرتی ہے بچے کے ساتھ, یہ بالکل گناہگار ہے شریعت کے حوالے سے. اور ظاہر ہے اس نے کل مرنا ہے, اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. اور والد کو بھی چاہیے, اصل میں ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ جو ہے اسٹیٹ کی وجہ سے کہ ہماری تعلیمی کسی بھی اسکول میں, اب مجھے بتا دیں جو بڑے بڑے پرائیویٹ ادارے بھی ہیں, اس نے کوئی بھی چائلڈ سائیکیٹرسٹ نہیں رکھا ہوتا. اور میں بہت شروع سے کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو, بہت سارے بچے ان کے اور مسائل ہوتے ہیں. خاص کر یہ جو بچہ ہے جب اسکول جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ ساری چیزیں, میں نے ایک پرائیویٹ ادارے میں تقریباً 18 سال پڑھایا ہے, اور بچوں کی مسائل دے کے کنفیوژن دے کے تو میں نے پوچھا اور اس نتیجے پہنچ گیا کہ والدین نہیں ہیں, وہ فوت ہو گئے ہیں, یہ چاچوں کے گھر ہیں, یہ پتہ نہیں کسی اور کے گھر میں ہیں. اور ان بچوں کا پھر میں خصوصی ٹریٹمنٹ جو ہے نا میں کرتا تھا اور خیال رکھتا تھا. اور الحمدللہ وہ یہ تھا کہ بھائی کم از کم اسکول سے تو خوش جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ بھائی جو ہے ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ان کا جو ہے نا خاص خیال رکھا جاتا ہے. لیکن کچھ اس طرح تو میں کہوں گا اگر والدین دونوں فوت ہو گئے حادثے وغیرہ میں تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے, بچوں کی آزمائش ہے. لیکن خاص کر والد جب دوسری شادی کرتا ہے اور اس کی دوسری بیگم جو ہے نا پہلی بار کے بچوں کے ساتھ, یا چونکہ پہلی بیگم مری ہے تو اس کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے, تو ظاہر ہے قیامت کے دن اس نے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ گناہگار ہے. اور اللہ کرے کہ اس کو یہ احساس اگر ہو گیا کہ میں زیادتی کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میرے سے پوچھے گا اس کا, تو ہو سکتا ہے یہ کام وہ چھوڑ دے. خاوند کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ بھائی بچہ جو ہے وہ مثلاً وہ آتا ہے 5 بجے گھر 4 بجے گھر, تو وہ ہو سکتا ہے مڈل آف دا ڈے آ جائے, 12 بجے آ جائے, 11 بجے آ جائے. اور یا کسی ایسے وقت بھی کرے, ذرا ٹیسٹ کرے کہ اپنی بیگم کو کہ واقعی یہ جو ہے نا میرے بچے جب میں آتا ہوں خوش ہوتے ہیں تو ہر وقت خوش ہوتے کہ نہیں, تو پتہ چل جائے گا. کم سے کم دوستی بھی کرے کہ تاکہ بچہ اپنی باتیں جو ہیں وہ بتا دیا کرے, اپنا مسئلہ اس کو بتا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ والد یا والدہ جو ہے سگا والد اور سگا, تو یہ جب تک بچوں کے ساتھ صحیح دوستی نہیں لگائے تو بچے اپنے مسائل کو نہیں بتا سکتے. اور بڑا مزہ آتا ہے کہ بچہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیز بھی بتا دیتا ہے کہ پاپا یہ چیز ایسی ہے یا وہ ایسی ہے. اگر آپ بچے کی بات نہیں سنیں گے تو بچہ پھر کہیں اور جا کے بات کرے گا, اور اگر کہیں اور جا کے بات کرے گا تو عین ممکن ہے کہ اسے مس گائیڈ کیا جائے اور وہ آپ کے خلاف ہو جائے, اور جس اولاد کو اپنے لیے آپ اثاثہ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرنا شروع ہو جائے. اچھا یہ بات تو بڑی اہم ہے, سوتیلا بچہ, یتیم بچہ, اس کے بارے میں کر رہے ہیں. لیکن بشرا کچھ اور پرابلم بھی ہیں ہمارے گھروں کے اندر. ایک ہمارے گھر میں ایک لاڈلا بچہ بھی ہوتا ہے, باقی بچوں کو چھوڑ کر ایک لاڈلا بچہ ہم نے بنایا ہوتا ہے, اور باقی سارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو تو بڑی اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. اور پھر کچھ ہمارے علاقوں میں ایسا بھی ہے کہ جو بیٹی ہے اس کے ساتھ سلوک اور شہروں میں تو اللہ کا شکر ہے ساری چیزیں بڑی حد تک کنٹرول ہو چکی ہیں, لیکن کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ بیٹی کو گھر کے اندر نا یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ پرایا دھن ہے. یعنی بچی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ہماری نہیں ہو, ہماری دولت نہیں ہو, یہ بیٹا ہماری دولت ہے, تم تو پرایا دھن ہو. تو یہ جو لاڈلا بچہ اور یہ جو پرایا دھن ہے یہ بچے کی شخصیت کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں, اور ایسے والدین کو بندہ کیا کہے کہ یہ آپ نے ان سے پوچھ کے پیدا کیا تھا, خود آپ نے پیدا کیے اور ان کے لیے پرابلم آپ کریٹ کر رہے ہیں. اچھا ایک تو جو بات ابھی آپ کر رہے تھے میں اس کی کنٹینیوٹی میں ایک جب اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جب بچہ اس طرح کی سچویشن میں ہوتا ہے کہ والد کے سامنے یا کسی اور کے سامنے اس کے ساتھ کچھ اور سلوک کیا جاتا ہے, اور ان کی ایبسنس میں جو اتھارٹی ہے یا اتھارٹیرین فگر ہے ان کی ایبسنس میں بچے کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے, تو بچہ کنفیوز ہوتا ہے. اور اس کنفیوژن کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر زندگی بھر کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پائے گا. ڈس فنکشنل فیملیز میں یہ بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیے میں بار بار کہتی ہوں کہ جو آج بچہ ہے وہ کل بڑا ہوگا,
اس کو وہاں رشتے بنانے میں بہت بڑی دقت پیش آئے گی. وہ دوست نہیں بنا پائے گا, وہ ہر وقت مسابقتی ایک فضا میں رہے گا, ہر وقت اس کا ڈوپامین اس کا جو ہے وہ سارا وقت بس ریلیز ہوتا رہے گا, کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے برین میں. اچھا, اب جو آپ نے کہی فیورزم کی بات, تو یہ بھی بلنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. گھروں میں کچھ بچے قدرتی طور پر جن کے رنگ ہمارے ہاں تھوڑے صاف ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی آنکھیں تھوڑی ہلکے رنگ کی ہوں, کوئی بچے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں, اپنی طرف زیادہ توجہ کھینچ لیتے ہیں. بڑا بچہ جو تھا اس نے ایک بڑی عرصے تک حکمرانی کی اور اس کے بعد پھر 4-5 سال کے بعد 2 چھوٹے بہن بھائی اور آ گئے, تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو توازن رکھنا بڑا ضروری ہے, اور ان چیزوں کے بارے میں جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں ڈیمیج کر سکتی ہیں. صحیح. اچھا, پھر یہ جو فیورزم والی بات, لڑکے لڑکی والی بات ہے, یا بڑے چھوٹے والی بات ہے, یا خوبصورت بچے والی بات ہے, اس میں ایکسٹینڈڈ فیملی کا بڑا عجیب و غریب رول ہوتا ہے. کوئی بچہ دادی کا بڑا لاڈلا ہو جائے گا, دادی باقی بچوں کو جھٹک دیتی ہیں. ایسی صورت میں ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب بچوں کو خاص طور پہ دسترخوان پہ بٹھائیں, یہ مطلب ایک ٹرک میں ہمیشہ یہ ٹپ ایک بتاتی ہوں کہ دسترخوان پہ جب بٹھائیں تو آپ ان کی جگہ جو متعین کریں وہ ہر روز بدل دیں. آج آپ نے ایک بچے کو اپنے قریب بٹھایا, کل آپ دوسرے کو بٹھائیں. صحیح. آج آپ نے اس کو جو ہے وہ لیگ پیس ڈال کے دیا تھا, تو کل دوسرے کو ملے گا. آپ مطلب ان کو یہ ریئلائز کراتے رہیں, اور پھر 1-on-1 ہر بچے کے ساتھ کہیں کان میں اگر آپ ان کو چھوٹا سا کہہ دیں گے کہ آپ میرے اچھا, بشرا آپ بھی بات کریں, لیکن مجھے بچے اس معاملے میں بڑے زیادہ سینسیبل لگتے ہیں. ان سے اب پوچھا جائے نا تمہیں امی اور ابا میں سے کون اچھا لگتا ہے, وہ کہتے ہیں دونوں اچھے لگتے ہیں. لیکن باپ اور ماں اکثر کہتے ہیں نہیں میرا یہ پسندیدہ ہے اور یہ میرا پسندیدہ ہے. اچھا, یہ بڑی آپ نے اہم بات کی. یہ خیر گزشتہ دنوں میں نے لکھا بھی کہ عموماً ہمارے ہاں جو اسکولوں میں یا کالج لیول پر پلے ہوتے ہیں نا, کوئی چھوٹے موٹے ڈرامہ ہم کرتے ہیں یا کسی چیز کے لیے بچوں کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے, تو ٹیچر بھی کلاس میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اچھا یہ خوبصورت, اس کا رنگ کی بنیاد پر نا, ٹیلنٹ کی بنیاد ہم دیکھتے ہیں اچھا اس کا رنگ فیئر ہے, یار اس کو لے کر آ جاؤ. اسکول میں کوئی VIP آ رہا ہے, پھولوں کی پتیاں نشاور کرنی ہے, پوری کلاس میں ڈھونڈیں یا خوبصورت بچے کون کون تھے, ان سب کو نکالا, ان کو پھولوں کی پتیاں دے دیں. ہائٹ کی بنیاد پر, کلر کی بنیاد پر, اس بنیاد پر ہم اور باقی پورے بچوں کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم ریجیکٹڈ بچے ہو سوسائٹی کے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارا طرز عمل ہے, یہ اسکول میں کہا جاتا ہے یہ بڑے تربیت یافتہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ بچوں کی تربیت کریں, ان کی تو خود اپنی تربیت کی ضرورت ہے, یہ بچوں کی تربت بنا رہے ہیں بلکہ درگت بنا رہے ہیں وہاں پہ. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے یہ جو پوائنٹ چھیڑا ہے اس پر میں اس چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں بیٹوں کے مقابلے میں. لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ ان لوگوں کا بھی ہے جو بچیوں کو اس حد تک فیور دیتے ہیں کہ بیٹوں کو اگنور کرتے ہیں. وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ بیٹیاں کمزور ہیں, نازک ہیں وغیرہ وغیرہ, اور بیٹے یہ تو پل ہی جاتے ہیں, یہ تو سخت مزاج ہوتے ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بیٹے اگنور ہوتے ہیں. وہاں پر بھی بہن بھائیوں کے اندر پھر جیلسی کریٹ ہوتی ہے, اور وہ آگے جا کے وہ پھر ان کے رشتوں میں, ان کے تعلقات میں دراریں بھی پڑ جاتی ہیں. تو یہ پوائنٹ بھی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں اگنور ہے. ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ کہ بعض مائیں اسپیشلی ان کو اپنے بڑھتے ہوئے بچے اچھے نہیں لگتے. ہاں صحیح ہے, بالکل. وہ انہیں لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, شاید ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے, شاید شادی کرنے کے بعد اپنی بیویوں کے ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ, جو بھی ان کے تصورات اور خدشات ایسے ہی ہے, شاید کسی ماضی کے تجربات کی بنا پہ واٹ ایور. لیکن یہ بھی ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں, انہیں بڑھتے ہوئے بچے اچھے نہیں لگتے. یاد ہے ہماری ایک میڈیا کی دوست ہیں بہت اچھی, ان کا بچہ اس نے کہا نا کہ واکر لے کر آئے اس کے لیے, انہوں نے کہا نہیں اسے 3 سال تو میری گود میں رہنا ہے, یہ بھی چلا گیا. ہاں چاہتی ہیں کہ ان کی ضرورت ہر وقت رہے بچے کو. ہاں بالکل, the most important person. صحیح. اور اسی طرح جو اسکولوں کی آپ نے بات کی, اس میں بھی بہت اہم ہے یہ بات کہ ظاہر ہے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی ایک چیز میں ذہین ہوتا ہے, کوئی بولنے میں, کوئی کسی پڑھائی میں. اس کا مطلب ہے آپ باقی بچوں کو اگنور کر دیں. ٹیچر کا تو مہارت ہی وہاں پر جج ہوتی ہے کہ جب وہ ایوریج اور بلو ایوریج بچوں کو بھی لے کے چل سکے. صحیح, ان کو اوپر لے کر آتا ہے. جی ہمارے اپنے میرے بیٹے جس اسکول میں پڑھتے ہیں, میں اپریشیٹ کروں گا, سیپینٹ ہال نام ہے اسکول کا, ان کو میں اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر کوئی بھی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ہر بچہ پارٹیسپیٹ کرے. ایکسلنٹ. اور اس کے بعد جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ بھی پبلکلی اناؤنس کرنے کے بجائے بس بچے کی نوٹ بک پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کے بچہ فرسٹ آ گیا تھا, اس کو بھی اناؤنس نہیں کرتے. صحیح.
تو اس طرح ہر بچے کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے نہیں کرتا واٹ ایور, لیکن ہر بچے کو پتہ لگتا ہے میں امپورٹنٹ ہوں. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا بشرا, تھوڑا سا میں آپ سے جانوں گا کیونکہ آپ اس پہ کر رہی ہیں, یہ جو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ, یہ ابھی اصطلاح ہمارے پاس تو آ گئی ہے ساری, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں اب ہم تھوڑا تھوڑا ریئلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, بہت سے کیسز ایسے ہیں جو میں نے خود رپورٹ کیے کہ گھروں کے اندر ان رشتوں کی طرف سے کہ جن پر سوچا بھی نہیں جا سکتا, ان کی طرف سے یہ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں. تو بچے کو گھر کے اندر کیسے محفوظ بنایا جائے, سوسائٹی میں, گلی محلے میں, اسکول میں کیسے محفوظ کیا جائے, کیونکہ قصور میں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ٹیچر نے اسکول میں بچوں کے ساتھ کیا زیادتی کی. اور میں نے 2003 میں پشاور میں یہ واقعات کور کیے تھے, 300 بچے 2 اسکولوں کے, یہ بہت بڑا اسکینڈل بنا تھا, یہ ہم نے کور کیا تھا وہاں پہ. تو ان بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھیں اور ٹیچر کی طرف سے ہوئی تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ کرسچن باڈی جو ہے انہوں نے فائنلی معافی مانگی. جی جی ہاں, جو بورڈنگ میں ان کے پاس بچے تھے 2 سال ہاں. پہلے, اور اس طرح کے بہت واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ تو وہ ہے جو بورڈنگ ہاؤسز میں بچے ہیں. کچھ آپ گھر کی جو بات کر رہے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں انسیسٹ, یعنی آپ کے بالکل قریبی خونی رشتے بچوں کو اس طرح سے ابیوز کریں یا ان کا اس طرح سے استحصال کریں جو کہ کسی طور بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ کہ معاشرے میں اس چیز پر ابھی تک ہم کارپیٹ کے نیچے ان کو چیزوں کو رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے ہاں تو نہیں ہوگا, ہمارے ہاں تو نہیں ہو سکتا. اللہ کا شکر ہے ہم اس طرح کے گھر میں, ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہو رہا ہے. جب ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر اویئرنیس ہونی چاہیے, اور اویئرنیس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں جو خاتون ہے اس کو آپ اتنا کم از کم امپاور ضرور کریں, ماں کو امپاور ضرور کریں کہ وہ اگر سمجھتی ہے کہ بچہ چونکہ سب سے پہلے اسی کے قریب ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے بچے کے لیے ہارمفل ہے, تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرے اور گھر میں اس کا داخلہ بند کرے. ایک بار نا سبق ایک پولیس والوں کے ساتھ میں کچھ ٹریننگز کروا رہی تھی, تو ایک پولیس کے سپاہی نے, تھوڑے بزرگ تھے, انہوں نے مجھے الگ سے لے جا کے کہا جو ساری باتیں آپ مجھے کہہ رہی ہیں نا, مجھے صرف یہ بتائیں میں کیسے برداشت کرتا ہوں کہ وہ شخص مجھے پتہ ہے لیکن چونکہ وہ اتنا سگا ہے اس کو گھر سے نکال نہیں سکتا. ایسے ہی ہے, کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ وکٹم بلیمنگ کرتی ہے. سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے کہ جو ابیوزر ہے اس کو آپ نے پنش کرنا ہے. اچھا, ایک رول تو آپ طے کر لیجئے, بچہ کسی کی گود میں نہیں بیٹھے گا. صحیح, کسی, وہ چاہے آپ کے سگا بھائی ہیں, والد ہیں, ماموں ہیں, چچا ہیں, ان کی گود میں آپ بچوں کو نہیں بیٹھنے دیں گے, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. آپ کو ان کو پیار کرنا ہے, آپ ڈسٹنس کے ساتھ کریں. دوسرا, بہت چھوٹی ایج سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ بچوں کے گال کھینچ رہے ہوتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے بچوں کو. آپ ان کے کسی کے چٹیاں کھینچ لی, وہ بچے کو زبردستی دبوچ رہے ہیں اور وہ تنگ ہو رہا ہے, وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے, ہم نے ان کا کنسنٹ وہاں سے چھین لیا, ہم نے بچے کو کی پاور اپنے پاس قبضے میں کر لیتے ہیں. اور بچہ کو پھر دیکھیے وہ تو بچہ ہے نا, وہ نہیں بتا سکتا بہت انیشیل سٹیجز میں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. جب آپ بچے کو کنسنٹ دینے کی عادت ڈال دیں گے, اسے پوچھ لیں گے اچھا میں اب آپ کو پیار کر لوں, ہاتھ پہ پیار کر لیں, آپ کا دل چاہتا ہے گال پہ کر لیں, آپ کے سگے رشتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ نہ کریں, یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہیومن ٹچ جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے بچوں کی گروتھ کے لیے. لیکن پیرنٹس کو کم سے کم اپنی نظر کے اندر رکھنا چاہیے, پیرنٹس کو نظر کے اندر رکھنا چاہیے. اکیلے بچوں کو آپ جن لوگوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں, بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بیبی سٹنگ کے لیے آپ جن لوگوں کو چوز کرتے ہیں وہ کتنے ریلائبل ہیں, اور پھر واپس آ کر کراس چیک آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بچوں کی باڈی کو ماں خاص طور پہ جب نہلا رہی ہے یا والد وغیرہ یا جو بھی کوئی نہلا رہا ہے بچوں کو, کپڑے چینج کرا رہے ہیں, ایک بہت اچھی نظر رکھیں کیونکہ آپ کو سائن اینڈ سمٹمز مل جاتے ہیں. بچوں کے رویے بدل گئے ہوں گے, وہ گھبرا رہے ہوں گے, ان کی زبان میں تتلاہٹ ہوگی, وہ ڈر گئے ہوں گے, وہ ہائپر ہو جائیں گے, وہ زیادہ بول رہے ہوں گے یا بہت زیادہ خاموش ہو جائیں گے. بالکل ہاں, مطلب بات ہی نہیں کرتے. ایک جو انڈرسٹوڈ سا سمٹم ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچہ آپ سے لاپرواہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس بچے کو تو نہیں پتا, وہ اس شخص کی عرض میں جا رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ سے لاپرواہ ہو جائے گا, وہ آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے گا. تو آپ اپنی آنکھیں کان کھلے رکھیں, بالکل کھلے رکھیں. اور دیکھیں کہ ابھی بہت اچھا یہ ہے کہ ان موضوعات پر نا موویز بھی بن رہی ہیں تاکہ لوگ ان موویز کے ذریعے کہ بچے کیا چاہتے ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر 45 منٹ کے اندر تو گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی, لیکن بہرحال یہ بڑا حساس ایشو ہے, ہم نے اس موضوع کو اپنے پروگرام کا موضوع بنایا ہے. زیادہ بہتر بات ناظرین یہ ہے کہ ہم ان موضوعات پر غور و فکر کریں. 45 منٹ کی ڈسکشن میں سارے مسائل حل نہیں ہوں گے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم
ان چیزوں کو غور و فکر کا ذریعہ بنائیں، اس سے متعلق جو لٹریچر ہے وہ پڑھیں۔ یہ دیکھیں بہت اچھی کتاب ہے ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کی ہمارے بچے، ڈاکٹر منیر صاحب کی جو کتاب ہے، اس طرح کا لٹریچر جو ہے جب یہ آپ کے پاس آئے گا تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ ایک دن برگر اگر نہ کھائیں تو یہ کتاب آپ خرید سکتے ہیں، اور اس کتاب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اگلے 100 سال بھی خراب نہیں ہوگی، یہ آپ کے گھر میں پڑی رہے گی اور آپ کے بچوں کو آپ کو تربیت جو ہے وہ فراہم کرتی رہے گی۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ آپ کا۔